صحیح بخاری کی حدیث کو فالو کر کے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آپ بھی اپنی روزمرہ کی روٹین میں اپنے بچوں کو حدیث سے کنیکٹ کر کے ایسا عمل کیجئے تاکہ آپ اور آپ کے بچے دین و حدیث کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ سگنل۔ کافی دیر کے بعد ٹریفک نے کچھ ہلنا شروع کیا۔ شاید کوئی وی آئی پی آ رہا تھا۔ عوام کے خادم کی اتنی عزت تو ہونی چاہیے، میں نے دل میں سوچا۔ اف، یہ لیجئے، یہ سگنل بھی آ گیا۔ گاڑی ایک دم رک گئی۔ ارے بابا جان، جلدی سے نکال لیں، بس اسی گاڑی کے پیچھے پیچھے، ورنہ ہم پھر پھنس جائیں گے۔ بیٹا، سگنل کی سرخ بتی ریڈ لائٹ جل رہی ہے، سگنل بند ہے، بابا جان نے بہت تحمل سے کہا۔ لیکن آپ سے آگے جو گاڑی جا رہی تھی وہ تو نہیں رکی، اس نے تو سگنل توڑ دیا تھا۔ بیٹا، اگر میں آگے والی گاڑی کے ڈرائیور کی طرح سگنل توڑ دیتا تو میرے پیچھے والا ڈرائیور بھی سگنل توڑتا، پھر اس کے پیچھے والا بھی، اس طرح تو آگے ٹریفک جام ہو جاتا اور لوگوں کو پریشانی ہوتی۔ اب ہم نے سگنل نہیں توڑا تو ہمارے پیچھے آنے والے بھی رک گئے اور انہوں نے بھی سگنل نہیں توڑا۔ کم از کم ہماری ایک اچھی عادت کی وجہ سے باقی لوگوں نے بھی قانون کی پاسداری کی۔ دوسری سب سے اہم بات، اگر ہم سگنل توڑ دیتے اور مخالف سمت سے آنے والی گاڑی ہم سے یا ہم اس سے ٹکرا جاتے تو یقیناً ہمارا یا دوسرے مسلمان کا نقصان ہوتا۔ ابھی ہم نے کیا حدیث پڑھی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔ بابا جان، اس بائیک والے کو تو دیکھیے، یہ تو مخالف سمت رانگ سائڈ سے ہی آ رہا ہے۔ میں نے بابا جان کو سامنے سے آتی بائیک کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو ہدایت دے، یہ بہت نادانی اور گناہ کی بات ہے۔ اکثر اسی طرح کی جلد بازی کی وجہ سے ہمارا یا ہمارے کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چند منٹ کی تاخیر ہوگی نا، بس، لیکن اپنی اور دوسرے مسلمان کی جان تو محفوظ رہے گی۔ ابھی چند دن پہلے ہی کی تو بات ہے، رات کے وقت ایک نوجوان بائیک پر مخالف سمت سے آ رہا تھا، سونے پر سہاگا، اس کی بائیک کی ہیڈ لائٹ بھی خراب تھی۔ سامنے سے آنے والے ٹرک نے اس کو مار دیا اور وہ بیچارہ ہسپتال میں ہے۔ لاکھوں روپے اس کے علاج پر خرچ ہو گئے، گھر والے قرض دار علیحدہ ہو گئے، پریشانیاں بڑھ گئیں۔ اگر وہ نوجوان ٹریفک قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور موٹر سائیکل کی مینٹیننس کراتا رہتا، ہیڈ لائٹ ٹھیک ہوتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا، نہ اس کے غریب والدین کے لاکھوں روپے برباد ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں اور سامنے والے انسان دونوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، پھر ہم بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے چینل JSSR اسلام کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں